دوستو 1918 کی گرمیوں تک جنگ کو 4 خوفناک سال ہو چکے تھے اور اس کا خاتمہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1918 کے اوائل میں جرمنی نے اتحادیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے، لیکن اگست کے مہینے میں اتحادیوں نے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک فورس تیار کی جو آسٹریلوی اور کینیڈا کی افواج پر مشتمل تھی۔ اس اسٹرائک فورس کو 400 ٹینک، 1900 جہاز، 3000 توپ اور 3 گھڑ سوار ڈویژنز کی خدمات حاصل تھیں۔ اتحادیوں نے پچھلے 4 سالوں میں کافی تجربہ حاصل کیا تھا، اب اسے استعمال کرنے کا وقت تھا۔ جرمن کمانڈر لڈراؤف چونکہ اقدامی کارروائی میں مصروف تھے، اس لیے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دشمن پلٹ کر ان پر وار کرے گا۔ اتحادیوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ صرف ایک دن میں وہ 8 میل دشمن کے علاقے میں جا گھسے۔ 9000 جرمن مارے گئے اور اس سے دگنے قیدی بنائے گئے۔ جرمن فوج میں اب لڑنے کی سخت بالکل نہیں تھی۔ جرمن کمانڈر چاہتے تھے کہ یہ ان کی شکست کی شروعات ہے۔ نہ تو جرمن فوج کو واضح اہداف معلوم تھے، نہ ان کے پاس جنگ جاری رکھنے کے لیے سپلائی تھی۔ لڈراؤف نے تمام ذمہ داری اندرونی قوتوں پر ڈالی جو جنگ کا خاتمہ چاہتی تھی۔ ٹیکنالوجی کی جنگ بھی اتحادی جیت رہے تھے۔ جرمن نے صرف 20 ٹینک بنائے تھے جبکہ برطانیہ 4000 سے زیادہ بنا چکا تھا۔ اتحادی افرادی قوت کی جنگ بھی جیت چکے تھے۔ اب اسے 2.5 لاکھ تازہ دم امریکی فوج کی خدمات بھی حاصل ہو گئی تھیں، جبکہ جرمنی صرف 1918 میں 10 لاکھ افراد کھو بیٹھا تھا۔ اتحادی جتنے مضبوط ہوتے گئے، جرمن اور اس کے ساتھی کمزور ہوتے گئے۔ آسٹریا ہنگری کے 3 لاکھ سپاہی جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ فاقہ کشی اپنے عروج پر تھی۔ پولش، چیک اور بوسنیا نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی آزادی کی بات کرنا شروع کر دی۔ اب ستمبر میں شہنشاہ کارل نے جرمن کائزر سے کہا کہ وہ اتحادیوں سے صلح چاہتے ہیں۔ کائزر نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن کارل نے ایک پیشکش کی جسے اتحادیوں نے اس کے منہ پر دے مارا۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ برطانیہ کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگ لڑ رہی تھی، نہ کہ جرمنی کے لیے۔ بلقان میں جرمنی کو بلغاریہ کی ضرورت تھی، لیکن اتحادی مقدونیہ میں جمع ہوئے۔ برطانیہ کے فوج کی حالت بھی خراب تھی۔ جنگ بلقان میں شروع ہوئی تھی۔ سربوں کو ختم کرنے کے لیے اب سرب انتقام کی پوزیشن میں تھے۔ بلغاریہ نے 1915 میں سربوں کو اپنے ملک سے نکالا تھا، اب وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ اتحادیوں نے بلغاریہ پر بھی کاری ضرب لگائی اور 28 ستمبر کو وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ جب لڈراؤف کو خبر ملی تو وہ فرش پر گر پڑا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اگلے دن اسے خبر ملی کہ ہنڈنبرگ کی فوج بھی پسپا ہوئی ہے۔ یہ جرمنی کی آخری دفاعی لائن تھی۔ اب لڈراؤف نے تمام اعلیٰ افسران کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اب امن معاہدے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پروپیگنڈا سے بے خبر رکھے گئے سیاستدانوں کے لیے یہ خبر ایک دھچکا تھی۔ اب جرمنی نے امریکی صدر وڈرو ولسن سے عارضی صلح کے لیے عرضی دی۔ ولسن نے پہلے ہی 14 نکات پیش کیے تھے، لیکن فرانس اس سے مطمئن نہیں تھا۔ ولسن کے نکات ایک بہترین پیکج تھا جس میں اقوام کی حق کے خود ارادیت اور لیگ آف نیشنز کا قیام تھا۔ ولسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرمنی اپنی شکست تسلیم کرے اور شہنشاہیت کو جمہوریت سے تبدیل کرے۔ جہاں سیاستدان امن معاہدے کے نکات پر بات کر رہے تھے، وہاں جنگ ابھی جاری تھی۔ جرمن یو بوٹس اتحادیوں کے جہاز ڈبو رہی تھی اور پسپا ہوتی افواج اپنے پیچھے کھنڈر چھوڑ رہی تھی۔ جنگ کے آخری ایام زیادہ وحشتناک تھے۔ اب جوانوں کو خندقوں سے نکل کر لڑنا تھا جہاں مشین گنز آگ برسا رہی تھی۔ جہاں برطانیہ سوم کی لڑائی کے بعد اپنی افواج کو خطرے میں ڈالنے سے کترا رہا تھا، وہاں فرانس جرمنی کے اندر گھسنے کی بات کر رہا تھا کہ اگر ابھی جرمنی کو مکمل شکست نہ دی گئی تو اس کا خمیازہ مستقبل میں فرانس کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اب جو اتحادی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر حاصل کرنے والے تھے، وہ ان کی افواج میدان جنگ میں نہیں حاصل کر پائی تھی۔ اتحادیوں کی شرائط انتہائی سخت تھیں۔
یہ کہ جرمنی بیلجیم اور فرانس سے نکل جائے گا، اپنی بحری بیڑا اتحادیوں کے حوالے کر دے گا اور معاوضہ بھی ادا کرے گا۔ اتحادی جرمنی کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے اور رائن کے بائیں کنارے پر بھی ان کا حق ہوگا۔ جرمن لوگ چونکہ جنگ سے بیزار تھے، اس لیے انہیں یہ کڑوی گولی کھانا پڑی۔ اگرچہ کائزر نے فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے کائزر کو ہالینڈ میں جلا وطن کر دیا۔ فوج اپنی جنرل کے زیر کمان واپس جرمنی بلائی گئی۔ فریڈرک دی گریٹ کی پرشین سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ ازربرگ اب جرمن ریپبلک کا نمائندہ تھا اور 11 نومبر صبح 5 بجے اس نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جنگ دن کے 11 بجے عارضی طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ 11ویں مہینے کے 11ویں دن کے 11ویں بجے تھے۔ ایک عجیب خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحوں میں میدان جنگ میں سماں بند گیا تھا۔ فوجی ناشتے، شراب کی بوتلیں پکڑے اپنے دھن میں گاتے جا رہے تھے۔ پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں جنگ سے بدل گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ابھی دنیا نہیں جانتی تھی، جیسے کہ مصطفیٰ کمال اور ہٹلر۔ جرمنی میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ جنگ ہارے نہیں۔ دشمن کبھی بھی برلن کے قریب نہیں بھٹکنے پایا تھا۔ اس کی افواج بیلجیم اور فرانس میں سے واپس جا رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک تاثر تھا جو مستقبل میں ایک اور جنگ کو جنم دے سکتا تھا۔ اتحادی بلا شبہ فاتح تھے۔ انہوں نے جرمن بیڑا قبضے میں کیا اور رائن کے کنارے پہرا دینا شروع کر دیا۔ بیلجیم کا بادشاہ برسلز سے واپس آ گیا اور اس کا شاندار استقبال ہوا، جبکہ مشرقی یورپ میں نئی اقوام ابھر کر آئیں جن میں پولینڈ، روس اور جرمنی سے آزاد ہوا تھا۔ چیکو سلواکیہ نے آسٹریا ہنگری سے زمین لی۔ اتحادی اب جنگ میں جیتے مال کی بندر بانٹ کرنے لگے۔ بڑے فیصلے کاؤنسل آف فور، جس میں اٹلی کے اورلینڈو، برطانیہ کے لارڈ جارج، فرانس کے کلیمسو اور امریکی صدر ولسن تھے۔ فرانس برطانیہ اور امریکہ کا اربوں ڈالر کا مقروض تھا اور باقی 2 ممالک قرض معاف کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے سارا بوجھ جرمنی پر ڈالا گیا۔ اس سے یہ بات منوائی گئی کہ سب غلطی اس کی ہے۔ جرمنوں نے شدید احتجاج کیا۔ ماہرین نے بھی کھل کر بتایا کہ جرمنوں پر اس قدر بوجھ ڈالنا ان کی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے جو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امریکہ اپنے پیسے واپس چاہتا تھا، اس لیے ولسن نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ جرمنی نے 28 جون 1919 کو ورسائے میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ سراہم میں فرڈیننڈ کے قتل کے ٹھیک 5 سال بعد تھا، جس نے جنگ کو جنم دیا تھا۔ یہ انتہائی ناقص معاہدہ تھا۔ لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن نہ تو جرمنی نے معاہدے کے مطابق بھاری تاوان ادا کیا اور نہ ہی لیگ آف نیشنز انہیں اس بات پر مجبور کر سکی۔ ورسائے معاہدے نے لیکن جرمنوں کو انتقام کی آگ میں تپائے رکھا، جس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ مارشل فرڈیننڈ فوک نے اسے امن معاہدے کے بجائے 20 سالہ جنگ بندی قرار دیا اور اس کی پیشن گوئی صرف 65 دن میں غلط ثابت ہوئی۔ جنگ میں تقریباً 1 کروڑ سپاہی مارے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کتنے شہری لقمہ اجل بنے۔ سرب قوم کے 1915 کی ملک بدری ہو، آرمینیا میں قتل عام ہو، بیلجیم اور فرانس میں گرنے والے لاشیں ہوں، یا پھر 1918 میں وبائی زکام سے دنیا بھر میں 2 کروڑ افراد چل بسے ہوں۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم کی یادگاریں تعمیر ہوئیں تو اسے صرف قتل عام کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد، وطن سے محبت، جیت اور محنت کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ جرمنی میں بھی جہاں ان کی جیت ہوئی تھی وہاں جشن منایا گیا۔ روس کے خلاف فتح کو یادگار بنایا گیا۔ جنگ بے شک ہاری گئی تھی، لیکن جوانوں کی بہادری یاد رکھی گئی۔ پہلی جنگ عظیم یورپ کو سلطنتوں کے دور سے نکال کر قومی ریاستوں کے دور میں لے آیا۔ یورپ کے لوگوں کو آزادی ملی، آسٹریا اور نیوزی لینڈ کو شناخت ملی تھی۔ روس پہلی کمیونسٹ ریاست بن گئی تھی اور امریکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا تھا۔ لیکن مشرق وسطی، بلکان اور آئرلینڈ میں یہ مداخلت حل کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جنگ اب ختم ہو چکی تھی، لیکن سپاہیوں کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی۔
زندگی معمول پر آ گئی، سب کچھ اب بھی پہلے جیسا ہے، لیکن اگر کچھ بدلا ہے تو وہ جنگ میں لڑنے والے سپاہی تھے جو ان تمام ہولناکیوں کو سہنے کے بعد اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔